دینا چاہ رہے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں شہنشاہ خطابت حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ابن حسن صاحب دامت برکاتہم سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرما دیں، اس تمہید کے ساتھ کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے، جناب حضرت مولانا محمد ابن حسن صاحب۔ میں جو ادھر سائڈ میں کھڑے ہوئے حضرات ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ اب وہ برائے کرم اپنی جگہ لے لیں، حضرت کا خطاب ہوگا، خطاب حضرت کا ہونا ہے، اس لیے تمام حضرات اپنی جگہ لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کوئی اگر سمجھدار آدمی ہو تو ان کو بٹھا لیں، درمیان میں کافی جگہ خالی ہے۔ موبائل چلا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کو کوئی آدمی سمجھا کر کے پنڈال کے نیچے بٹھا لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقہ فرقہ ہوتا ہے، بس ایک جماعت پیدا کر۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے؟ اسلام کا یا تو نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام،
اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، میں چند منٹوں کے لیے آپ کے درمیان میں حائل ہوا ہوں۔ اصل خطاب حضرت اقدس مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہونا ہے، اور آپ کو یہ بھی علم ہو چکا ہوگا کہ پروگرام کس نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسی تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا، اس قرآن کریم کو ایک بچے نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اسی نسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کا کلام دنیا کی تمام کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو پھر اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والا بھی افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، چاہے وہ کتنی نچلی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ گھر سے غریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ جھوپڑی کے اندر رہنے والا کیوں نہ ہو، جب اس کے سینے کے اندر قرآن آ گیا، اللہ نے اسے بہت بڑا مقام اور اعلیٰ مرتبہ عطا کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء نبی کے وارث ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ وراثت اسی کو ملتی ہے جو وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے اور اس کی زمین و جائیداد کی وراثت کسی پڑوس والے کو دے دی جائے، کسی دور والے کو دے دی جائے جس کا حق نہ ہو، تو اس بات کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے نبی کے وارث یہ علماء ہیں، اور علماء چاہے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والے ہو، نبی کے وارث ہیں۔ ایک آدمی پہلوان تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی اولاد کوئی لنگڑی ہے، کمزور ہے، اس کی وراثت اس کو اس کہہ کر کے رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی اولاد پہلوان نہیں ہے، کہ اس کی وراثت کا حقدار پہلوان ہوگا، کمزور نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ وہ چاہے کتنا ہی کمزور ہو، کتنا ہی معذور ہو، وہ انسان ضرور ضرور اپنے باپ کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ ایسے عالم کتنا چھوٹا ہو، کتنا ہی بڑا ہو، نبی کا وارث صرف علماء ہوتے ہیں۔ ان علماء کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا۔ علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کیا فرماتے ہیں؟ ایک انسان جب اپنی بھینس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس بھینس کا گوبر کون اٹھائے گا؟ اس کا گوبر بھی اسے اٹھانا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم ایک عالم دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کی کمزوری اور اس کی کمیوں کو بھی ہمیں ہی برداشت کرنا ہوگا۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ اچھائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے، لیکن جہاں کسی عالم سے تھوڑی سی کمی ہو گئی، کہیں بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی،
تو پھر ہم سینہ تان کر کے پوری بستی کے اندر، پورے قصبے کے اندر، حتیٰ کہ جہاں تک ہماری رسائی ہوتی ہے ہم وہاں تک اس عالم، اس حافظ، اس قاری کی بات کو اور برائی کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ ایسے دوستوں سے میری حفاظت فرمانا، ایسے دوستوں سے میری حفاظت فرمانا جو نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور برائی دیکھے تو اسے چھاپ دے۔ کیا کہا؟ جو نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور برائی دیکھے تو اسے چھاپ دے، مشہور کر دے لوگوں میں، ایسے دوست سے میری حفاظت فرمانا۔ آج ہوتا یہی ہے، آج یہ ہوتا ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین 10 سال، 20 سال، 50 سال کسی مسجد، کسی مدرسے کے اندر خدمت انجام دیتا ہے اور پھر اس کی ذرا سی کمی دیکھ کر کے اسے اس ادارے سے بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، تعلق ختم بالکل۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اس کی کمیوں پر پردہ ڈالا جاتا، اسے تنہائی میں بٹھا کر کے سمجھایا جاتا، لیکن یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ جو سب سے بڑا قریبی دوست ہوتا ہے، جو سب سے بڑا رات دن اس کے پاس بیٹھنے والا ہوتا ہے، نہ جانے کتنی جگہوں پر یہ معاملہ پیش آیا، نہ جانے کتنی جگہوں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایمان کے، عالم دین کے، مدرسے کے مدرسین کے وہی شخص بالکل مخالف نکلا اور دشمن نکلا جو رات دن اس کے پاس بیٹھ کر کے چائے پیتا تھا، کھانا کھاتا تھا۔ افسوس ہوتا ہے جب یہ حالات ہمیں اخبارات کی سرخیوں میں پڑھنے کو ملتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ علماء اور یہ حافظ قرآن، جس بچے نے آج قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اگر میں اسے چھوڑ کر کے یوں کہوں، اگر ایک ڈاکٹری پڑھنے کے بعد اپنی سرزمین پر واپس آتا ہے، ایک انجینئر اس کا کورس مکمل کرنے کے بعد گھر آتا ہے، ایک ماسٹر اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد واپس آتا ہے، تو باپ تو باپ، ماں تو ماں، رشتے دار، ایسا اقربا، خاندان والے اس خوشیوں کے اندر لبریز ہو جاتے ہیں کہ صرف یہی خوشی نہیں کہ کھانا بنایا جائے گا، یہی خوشی نہیں کہ گھر کے اندر مہمان آئیں گے، پوسٹر چھاپ دیے جائیں گے، دیواروں پر لگا دیے جائیں گے، دور دور قرب و جوان کے اندر اس بات کی شہرت ہوگی، فلاں کا بیٹا انجینئر بنا، فلاں کا بیٹا ماسٹر بنا، فلاں کا بیٹا انجینئر بن کر کے گھر واپس آیا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی کے اس والد پر، قربان جائیے اللہ کی اس مقدس کتاب پر کہ جب اس کتاب کو کوئی بچہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، جس کتاب کا رتبہ اس انجینئر سے بڑا، جس کتاب کا عہدہ اس مقام اور اس ماسٹر سے بڑا، کہ جس کتاب کو میرے نبی نے یوں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور چند لوگ یہ معلوم کریں ہماری جائیداد اور زمینوں کے اندر رہنے والا کون سب سے عقل مند ہے، کون سب سے بڑا سمجھدار، کوئی کہے گا وکیل، کوئی کہے گا ماسٹر، کوئی کہے گا کاشتکاری کرنے والا، کوئی کہے گا رات دن محنت کرنے والا، لیکن جب ہم آقا کے دربار میں جاتے ہیں اور نبی سے معلوم کرتے ہیں تو نبی کہتا ہے تم میں سب سے بہتر انسان نہ کاشتکار ہے، نہ ماسٹر ہے، نہ انجینئر ہے، بلکہ نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ یہ معمولی سی تنخواہوں پر بھروسہ کرنے والے اور اپنی زندگی بسر کرنے والے تم میں سب سے بہتر ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، جس کو ہم
معمولی سی رقم دے کر کے 24 گھنٹے اپنی مسجد کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے گاؤں والے تو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ مسجد کے تھم سے باندھ کر کے رکھے امام کو، کہ کہیں جائے نا، کوئی اعلان کرانے کے لیے آتا ہے 12 بجے آ گیا، 1 بجے آ گیا، کہ میں امام صاحب ملتے نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، اور تنخواہ کتنی 8,000 9,000، اور زیادہ سے زیادہ کسی نے تیر مارا 10,000۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ علماء دنیا میں جب تک رہیں گے، یاد رکھنا ہمیں یہ حفاظ ملتے رہیں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب جہانگیر کو بادشاہ بنایا گیا اور جہانگیر بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے چاہنے والے اور اس کی جماعت کے لوگ اس کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہمارا دل یہ چاہتا ہے یہ مدارس بند کر دیے جائے، یہ مدارس کھانے پینے کے اڈے ہیں، یہ چندہ کرنے کے اڈے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ دنیا کی سرزمین سے اس کا صفایا ہو جائے، علماء کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ بادشاہ سلامت نے سب سے کہا، بتاؤ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں، بتاؤ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں۔ سارے لوگوں کی زمین تلے سے نکل گئی، کانپنے لگے اور جسم پر پسینہ چھوٹنے لگا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، جس دن یہ مدارس دنیا سے ختم ہو گئے، جس دن یہ دنیا سے علماء چلے گئے، دنیا سے جس دن یہ حافظ قرآن ختم ہو گئے، یاد رکھنا مسلمانوں، رب کائنات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جس دن ان علماء کا وجود ختم ہو گیا، جس دن یہ علماء دنیا سے مٹ گئے، یہ مدارس مٹ گئے، تمہاری لاشیں سڑکوں پر نظر آئے گی، جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی میسر نہ ہو سکے گا۔ ہاں 70 سال نہیں گزریں گے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر انجیل پڑھی جائے گی، توریت پڑھی جائے گی، جنازے یوں ہی پڑے رہیں گے، نکاح پڑھانے والوں کو تلاش کرو گے لیکن نکاح پڑھانے والا کوئی نہ مل سکے گا۔ یہ علماء جو آج تمہارے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا نہیں کر سکتے؟ یہ مزدوری نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں دولت دی، اللہ نے انہیں مال دیا، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں، جب یہ چیز اور جب یہ باتیں آپ اپنے دل کے کانوں سے سنیں گے اور اس بات کا علم ہوگا کہ آخر یہ کیوں کاروبار نہیں کرتے، تو ان کی زبان سے ایک الفاظ نکلے گا، کل قیامت کے میدان میں کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، قیامت کے میدان میں اللہ ہم سے سوال نہ کر لے، میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھے اپنی کتاب دی تھی، تو نے دنیا کے اندر اس کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں کے اندر اس کا علم کیوں نہیں پیوست کیا؟ احکم الحاکمین کی عبادت و بندگی کا نقشہ، رب کبریا کی محبت کا نقشہ پھر کون بٹھائے گا؟ جب یہ علماء مدارس چھوڑ دیں گے، جب یہ علماء دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گے، جب یہ علماء مساجد سے استعفا دے دیں گے، تو پھر مسلمانوں ان مسجدوں کے اندر کوئی امام بھی نظر نہیں آئے گا۔ امام کہاں سے پڑھ کر کے آتا ہے؟ مدارس سے پڑھ کر کے آتا ہے۔ یہ مدارس نے دیے، بڑے بڑے علماء ہمیں عطا کیے، لیکن
ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ان کی عزت کو ہم نے نہیں سمجھا، اور ہم ان کے مقام کو نہیں پہچان سکے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، فرشتے جیسے معصوم مخلوق ان کے پیروں کے نیچے اپنے پاؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ اتنا مقام اور اتنا بڑا بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو دیا، جن کی ہماری نظروں میں کوئی عزت نہیں ہوتی، جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، کہ اگر یہ اچھے کپڑے پہن لے تو ہم یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہ 6-7 ہزار میں اتنے اچھے کپڑے کیسے پہن لیتے ہیں، اتنا اچھا کہاں سے کھاتے ہیں، کھلاتے بھی خود ہیں اور یہ کہتے بھی خود ہیں کہ یہ کھاتے کہاں سے۔ اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کا انتظام خود کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مقام کو سمجھنا ہوگا اور اس قرآن سے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا، اس قرآن سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی، تاشقند ایک ملک ہے، جب اس ملک کی سرزمین پر گئے، مسلمانوں آج ہمارے پاس قرآن ہے، دکان میں بھی، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، لیکن ہم اسے کھولنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ملک دیکھو، ان جگہوں کا دورہ کرو جہاں پر اس بات کی پابندی کہ جس گھر کے اندر قرآن مل گیا، قرآن کریم کا ایک پارہ، ایک ورق مل گیا، اس کے سارے گھر والوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کسی کے گھر کا کوئی بچہ اگر نبی کا نام بتلا دے، اس کے باپ کو سامنے کھڑا کر کے گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔ لیکن اس ملک کے اندر بھی اللہ نے وہ قرآن کے حافظ بنائے۔ مولانا پیر ذوالفقار نے لکھا، تاشقند میرا جانا ہوا، جب اس سرزمین پر میں جا کر کے اترا، ایک عورت میرے سامنے آئی جس کی تقریباً 29 سال 39 سال کی عمر تھی، میرے پاس آ کر کے کہنے لگی کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، کیا آپ کے پاس قرآن ہے؟ مولانا لکھتے ہیں میں سفر کے اندر چھوٹا نسخہ قرآن کا اپنی جیب کے اندر رکھتا تھا، میں نے نکال کر کے دیا، اس عورت نے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد اس قرآن کریم کو آنکھوں سے لگایا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی چومنے لگی، کبھی سینے سے لگانے لگی۔ آخر مولانا حیران، مولانا کہنے لگے آخر ایسی وجہ کیا ہے جو قرآن کو تم چوم بھی رہی ہو، قرآن کو آنکھوں سے لگا بھی رہی ہو؟ مسلمانوں سنو اور اس جواب کو ذرا قوت سامعہ کو متوجہ کر کے سنو۔ اس عورت نے جواب دیا میری 39 سال کی عمر ہو چکی ہے، میں نے آج تک قرآن کو نہیں دیکھا، میں نے آج تک قرآن کریم پر میری نظر نہیں پڑی، قرآن کریم کیسا ہے، کیسی کتاب ہے، آج پہلی مرتبہ قرآن پر میری نظر پڑ رہی ہے۔ ایسے بھی ملک ہیں جہاں پر اس بات کی پابندی لگا دی گئی، آج ہم ہیں، اللہ نے ہمیں آزادی دی، اللہ نے ہمیں آزادی دی، کبھی بھی قرآن پڑھو، لیکن ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں اگر ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تو صرف ایک چیز کہ ہم کسی کو سکھ کے اندر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہاں میرے بھائیوں، دنیا کی سرزمین پر یہ علماء بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن بیچارے اسی فکر اور اسی سوچ میں نہیں کرتے، ہمارے بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا، ان کے سینوں کے اندر کون قرآن کو محفوظ کرائے گا، یہ ہم سمجھتے ہی نہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ اور کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلیں گے، یہ 6 یا 7 سال کی
عمر مدارس میں 20 سال 25 سال گزارنے کے بعد بس ہماری مسجد کے اندر آ کر کے پڑھ جاتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، اللہ نے 2 ہاتھ تمہیں دیے، اللہ نے 2 ہاتھ ہمیں بھی عطا کیے ہیں. اللہ نے 2 آنکھیں تمہیں دی، اللہ نے 2 آنکھیں ہمیں بھی عطا کی. اللہ نے طاقت و قوت تمہیں دی، اللہ نے طاقت و قوت ہمیں بھی دی ہے. ہم چاہے تجارت کریں، ہم چاہے کاروبار کریں، لیکن تمہارے بچوں کے ذہنوں کے اندر پھر نبی کی تعلیم کو کون بٹھائے گا؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اگر اس سرزمین سے مجھے ایک واقعہ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا کی سرزمین پر ایک وقت وہ بھی آیا جب اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں رچنے لگی، مدارس اسلامیہ پر بلڈوزر پھیر دیا گیا اور علماء کو دنیا سے ختم کیا جانے لگا. ایک واقعہ وہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے. مسٹر تھامسن اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے کہ میں دہلی کے ایک کیمپ میں گیا، مجھے علماء اور مجھے ان کے گوشت کے جلنے کی بدبو آنے لگی. جب میں کیمپ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا 40 علماء کو ننگے کر کے انگاروں کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے. انگریز کہہ رہا ہے، او مولویوں، او علماء سن لو، اگر تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو ہم تمہیں چھوڑیں گے، ورنہ تمہیں ان انگاروں پر لٹا دیا جائے گا. لیکن یہ علماء اپنے دل کے اندر دین کا درد رکھنے والے اور قرآن سے محبت کرنے والے، جنہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا، روٹی ملے یا نہ ملے، ہمیں مزدوری ملے یا نہ ملے، ہم ان مساجد اور ان مدارس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کی مقدس کتاب کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نے اس سے محبت کر لی، تعلق قائم کر لیا، تو ہم اسی کے ہو کر کے رہیں گے. یہی وہ علماء ہیں جو تمہاری پیدائش پر کام آتے ہیں، یہی وہ علماء ہیں جو تمہارے نکاح پر کام آتے ہیں، اور یہی وہ علماء ہیں جب تم مرتے ہو تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی یہی کام آتے ہیں. ہاں، پیچھے انجینئر بھی ہوگا، وکیل بھی ہوگا، بڑے سے بڑا پولیس والا بھی ہوگا، لیکن مسلح کا حقدار صرف ایک قرآن والا ہوگا. چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، کوئی دنیا کا وکیل، کوئی دنیا کا مالدار، کوئی دنیا کا صدر، کوئی اس بات کی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ امام مسلح کا حقدار ہو اور پیچھے سے کسی وکیل نے اللہ اکبر کہا ہو اور لوگ رکوع میں چلے گئے ہو. ہو ہی نہیں سکتا. اگر چلے گئے ان کی نمازوں کی حالت خراب ہو جائے گی، ان کی نمازیں فاسد ہونے کا خطرہ ہوگا. بس اللہ نے یہ عزت اگر دی ہے تو صرف اور صرف علماء کرام کو دی ہے. آگے جس دن آدمی جاتا ہے نا امام کے، تو وہ مر کر کے جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو آدمی آگے ہوتا ہے، ورنہ پوری زندگی پیچھے ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ان علماء کے مقام کو پہچاننا ہے، ان علماء کی عزت اور ان کے احترام کو پہچاننا ہے. ہمارے لاک ڈاؤن کے اندر ایک ساتھی نے واقعہ بتایا کہ مسجد سے مجھے نکالنے لگے. میں نماز تو ہونی نہیں، 2-4 آدمی آ رہے ہیں، تم بھی چلے جاؤ. تو وہ کہنے لگے، میں نے جواب یہ دیا، مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، میں فری بھی کام کراؤں گا. کیا کہا؟ فری بھی کام کراؤں گا. یہ دل اور یہ گردے کی بات اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو صرف وہی انسان جسے قرآن سے محبت ہوگی، ورنہ کوئی نوجوان ذرا کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ ہاں میں مسجد کا مؤذن فری میں بننے کے لیے تیار ہوں، میں مسجد کی خدمت 1 مہینہ 6000 روپے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ایسا دنیا میں پیدا ہوتا ہی نہیں کہ جو دنیا کے اندر کسی مسجد کی خدمت انسان فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے یا کم تنخواہوں پر کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بس ہم نے تو ایک چیز سمجھ لی کہ کیا نماز پڑھنے کے بعد جس محلے میں جائیں 4 آدمی بیٹھ کر کے مولوی کی برائیوں میں لگ جاتے ہیں.
تو یہ مولوی بڑے ٹھاٹ مار دیا، یہ تو بالکل پھولتا جا رہا، جب سے ہمارے گاؤں میں آیا گوشت کی بوٹی چڑھ گئی، بوٹی اب نکالو دوسرا لاؤ، اس کی قرات میں مزہ نہیں آ رہا، اس کی تقریر میں مزہ نہیں آ رہا، ایک سا ایک مولوی، ایک سا ایک حافظ چاہیے، اور خود کی چاہے قل هو اللہ بھی یاد نہ ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ ہاں نہ جانے کتنے واقعے مجھے وہ یاد ہیں کہ امام کے پیچھے اگر کوئی پڑا اور کوئی بوڑھا، کوئی مسجد کا صدر، کوئی مسجد کا متولی یا کوئی گاؤں کا رہنے والا اگر کسی عالم کے پیچھے کسی بھی قوم کے اندر اگر پڑا ہے تو زیادہ تر وہی لوگ نظر آتے ہیں جس کی نماز بھی یاد نہیں ہوتی، جس کی ایک صورت بھی یاد نہیں ہوتی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اور جسے مسجد کی باغ ڈور مل جائے نا، باغ ڈور متولی صدر بنا دیا جائے، پھر تو سینہ تان کر کے یوں کہ بھائی امام صاحب اگر کہیں جانا ہے تو مجھ سے پوچھ کر کے جانا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کے گاؤں کے اس اسٹیج سے بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، مسجد قاضیان کا امام ہوں، پورے مہینے اللہ کا شکر ہے جلسہ جلوس میں گھومتا ہوں، مجھے اللہ نے وہ متولی دیا، وہ دیندار انسان دیا۔ آج تک اس شخص نے یہ نہیں پوچھا مولانا کل کہاں تھے، کل فلاں نماز کیوں نہیں پڑھا، نہیں پوچھتا۔ ایسے متولی اللہ سب کو دے، اور دیندار متولی اگر ہوں گے، نماز کے پابند اگر ہوں گے تو وہ ان علماء کی قدر سمجھیں گے، پڑھے لکھے اگر ہوں گے وہ ان اماموں کی عزت سمجھیں گے، قرآن ان کے سینے میں ہوگا تو ان کا احترام کریں گے۔ مگر کہاں متولی تو اسے بنایا جائے جس پہ دولت ہو دولت، چاہے کہ نماز ٹائم کی نہ پڑھے۔ میرے بھائیوں، ہم بڑی عزت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مساجد، مدارس اور علماء کے احترام کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ مفتی عبد الرحمن صاحب نقشبندی، مدرسہ شاہی مراد آباد اور بھی دیگر جگہوں پر یہ واقعہ میں نے سنا۔ ایک مسجد کے اندر جوڑ ہو رہا تھا، جوڑ جماعت والوں کا، امام صاحب نے نماز کے لیے اذان وقت پر پڑھ دی اور یہ کہہ دیا اسے کہ اذان وقت پر ہو جائے اور نماز ہم کچھ تاخیر سے پڑھ لیں گے جب ان لوگوں کی بات پوری ہو جائے گی۔ صدر صاحب وقت پہ آ گئے، ٹائم دیکھ رہے گھڑی میں، کبھی امام صاحب کی طرف، کبھی گھڑی کی طرف، کبھی امام صاحب کی طرف، کبھی گھڑی کی طرف۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا، اور جمعے کے دن تو اکثر ہوتا ہے امام صاحب 5 منٹ تقریر اوپر نہ کر دیں، پھر دیکھ کیسے گھور کے لوگ دیکھتے ہیں، اوہو جیسا کہ انہیں پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنے کے بعد یہ باہر بیٹھیں گے، چغلیاں کریں گے، غیبتیں کریں گے، برائیاں کریں گے، لیکن 5 منٹ اللہ کے گھر کے اندر ہمارے پاس رکنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ ہاں ہم نے دیکھا جو لوگ گھور کر کے دیکھتے ہیں ہمیں بیان کرتے وقت، وہ سلام پھیرنے کے بعد باہر کھڑے ہو کر کے وقت خراب کرتے ہیں۔ تو صدر صاحب دیکھتے رہے، امام صاحب نماز پڑھائیے۔ امام صاحب نے کہا بات ہو رہی ہے کہ بات پوری ہونے دیجیے، بعد میں پڑھا دیں گے تھوڑی دیر، کہ نہیں۔ امام صاحب کی گردن صدر صاحب نے پکڑی اور مصلی پہ جا کر کے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ صدر ہے بھائی، بات ماننی پڑے گی امام کو بھی۔ امام صاحب چلے گئے، نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اب امام صاحب مصلی کا حقدار ہو گیا۔ اب مصلی پر جب امام چڑھ گیا کہ صدر صاحب تمہارا جتنا کام تھا تم نے کر دیا، اب مصلی پر آ کر کے میں کون سی سورت پڑھوں، یہ میرا کام ہے۔ امام صاحب نے اتنی لمبی سورت پڑھی کہ جن جماعت والوں کا کام ہو رہا تھا انہوں نے پورا کام نمٹا لیا، انہیں بھی جماعت مل گئی۔ اب دیکھ رہے صدر صاحب گھر گئے، گھر جانے کے بعد رات کو کسی ٹائم پہ کسی حاجت کے لیے اٹھے، سامنے چکندر آیا، پیر پھسلا، نیچے گر گئے، کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟
گلے کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہ دن، اس دن کے بعد انہیں مسجد کے اندر آنا میسر نہیں ہوا. امام صاحب ملنے کے لیے گئے، امام صاحب ملنے کے لیے گئے، رونے لگے صدر صاحب دیکھ کر کے، کہنے لگے مولانا میری غلطی معاف کرنا، مولانا مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی. امام صاحب نے کہا میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، اور ہم تو وہ لوگ ہیں، لوگ ہمیں چاہے کچھ بھی کہیں ہم پھر بھی ان کے حق میں دعا ہی کیا کرتے ہیں. انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد سے انہیں مسجد کے اندر آنا میسر نہیں ہوا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ان علماء کی قدر پہچاننی ہوگی، ان علماء کی عزت اور احترام کرنا ہوگا، ورنہ وہ دن دور نہیں جب یہ مدارس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور یہ علماء بھی چلے جائیں گے تو تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والا اور نکاح پڑھانے والا بھی کوئی میسر نہیں ہو سکے گا. ان علماء نے رات دن کی محنت کر کے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے. یا اللہ کے مقدس بندے، وقت چاہے رات کا کوئی سبھی ہو، 10 بج رہے ہو، 12 بج رہے ہو، ان کے سامنے قرآن ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، تمہاری فکروں میں مسائل نکال کر کے یاد کر کے صبح کو پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ صرف اور صرف اگر قربانی پیش کرنے والا کوئی ہے تو اس دنیا کی سرزمین پر صرف یہ علماء کرام ہیں جنہیں ہم بڑی نیچی اور گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، اخیر میں اللہ تبارک و تعالی ان علماء سے کہے گا اے میرے علماء، تم جس کی چاہو سفارش کرو، اور جس کی سفارش کرو گے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. علماء آگے آئیں گے، علماء سفارش کریں گے. مسلمانوں بتاؤ، انسان اس کی تو سفارش کر سکتا ہے جس سے اس کی دوستی ہوگی، جس سے اس کا تعلق قائم ہوگا، جو اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوگا، لیکن جس نے کسی کی ٹانگ کھینچی ہوگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی سفارش ہو جائے. یہ علماء وہ ہیں کہ جس طرح سے آج وکیل ہڑتال کر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، دکاندار اپنی دکانوں کا شٹر گرا کر ہڑتال کر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، اگر یہ علماء کسی دن اپنے ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور مشورہ کرنے کے بعد یہ کہیں ہم کسی مسجد کے اندر نماز پڑھانے نہیں جائیں گے، ہم کسی کا نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے، ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں جائیں گے، قسم خدا کی تمہاری لاشیں سڑیں گی، لوگ بے نکاحوں کے رہیں گے، مسجد کے مصلی اماموں کے لیے ترسیں گے. مگر یہ بیچارے اللہ کے نیک بندے اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. یہ دین کا درد اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، ایک کڑھن، ایک فکر ان کے سامنے ہے کہ حشر کے میدان میں کہیں پکڑ نہ ہو جائے کہ تو نے دین کی خدمت کیوں نہیں کی تھی. اگر لوگوں کا بس چلنا بس تو لوگ امام صاحب سے بالٹی بھروا لیں، لوٹی بھروا لیں. مگر بیچارے آج کل کا دور اتنا بڑا برا ہوتا جا رہا، گاؤں والوں کا، خصوصاً گاؤں والوں کا پوری ذمہ داری 7-8 ہزار کی امام کو دینی چاہیے. ٹینک نہ بھرے طوافت، وقت پر اذان نہ ہو طوافت، اور ایسے ایسے لوگ پیچھے پڑے جو نماز کی بالکل پابند بھی نہیں ہوتے. میرا وقت مکمل ہونے کے قریب ہے. ہمارے استاد ہمارے سب کے کرم فرما آج کے اس خوبصورت پروگرام کے روح رواں جن کا ہمیں خطاب سننا ہے وہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. بس آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا اس ادارے کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ کی نظروں میں ان کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے، خواجہ باقی باللہ اللہ کا نیک بندہ، بڑا گزیدہ بندہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان کے مریدوں نے ان کی تعریف کی.
ان کی تعریف کرنے لگے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے وہ جو انہیں الہام ہوتا تھا، کشف ہوتا تھا، اللہ نے وہ نورانیت ان کی چھین لی. اب یہ رو رہے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے رو رہے، اللہ تو نے وہ کشف و الہام والی صفت مجھ سے کیوں چھین لی؟ ہمیں بتلایا گیا اے خواجہ باقی باللہ، اگر تو وہ صفت اپنی واپس چاہتا ہے، اگر تو وہ نورانیت والی صفت، کشف اور الہام والی صفت اگر تو اپنی زندگی میں دوبارہ چاہتا ہے تو سن، تیری بستی کے قریب ایک مدرسہ ہے، وہاں جا، وہاں کے بچوں سے دعا کرا لے. جب وہ دعا کریں گے ہم تمہاری اس صفت کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے. خواجہ باقی باللہ صبح اٹھے، مدرسے کا رخ کیا. مدرسے کے دروازے میں جیسے داخل ہوئے، سارے طلبہ کھڑے ہو گئے، سارے پڑھانے والے کھڑے ہو گئے، اور خواجہ باقی باللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی تمہیں علم نہیں میں کیا کرانے کے لیے آیا، میں کس کام کے لیے آیا ہوں. طلبہ اور مدرسین سارے بیٹھے. خواجہ باقی باللہ نے کہا اللہ نے مجھے کہا ہے ان بچوں سے دعا کراؤ، میں تمہارے کشف والی صورت کو واپس کر دوں گا. سب نے ہاتھ اٹھائے، دعائیں مانگی. اللہ نے فوراً وہ کشف اور الہام والی صورت ان کی واپس کر دی. ہاں میرے بھائیو، اگر یہ ہمارے حق میں دعا کے الفاظ بول دیں، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا ہی تھا خوب تیرا انداز دل کشانہ، کیا ہی تھا خوب تیرا انداز دل کشانہ، تڑپا گیا ہے دلوں کو تیرا واضح ناصحانہ. ماشاءاللہ آپ تھے جناب حضرت مولانا ابن حسن صاحب دامت برکاتہ، امام و خطیب مسجد قاضیان جلال آباد، جو ابھی ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرما رہے تھے. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے علماء کی قدردانی نصیب فرمائے، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے.